سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے مستقل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کو بتانا چاہ رہے تھے وہ خوف کا کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کس طرح سے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور ان دونوں کا ظاہر ہے کہ جیسے کہ اب تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر جسم بیمار ہے تو ذہن بھی بیمار ہے، اور اگر ذہن بیمار ہے تو جسم بھی بیمار ہے۔ تو ہم خوف کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان پہ جو خوف طاری ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا خوف کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے، کہ یہ خوف کو ختم کس طرح کیا جاتا ہے، آخر حالت خوف سے کس طرح نجات حاصل کی جائے۔ خوف کو دور کرنے کے لیے اول تو عزم مصمم کی ضرورت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے قلب کو اس بات پہ مطمئن کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ بہرحال مجھے اس خوف سے چھٹکارا پانا ہے، اور اس پر یقین رکھنے کہ آپ کا جو پیدا کرنے والا ہے اس نے آپ کے لیے بہتری ہی رکھی ہوگی، کسی نہ کسی معاملے میں وہ آپ کو سنبھالے گا۔ تو اصلاح خوف کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خوف کو ایسے ہمدرد آدمی کے سامنے ظاہر کریں جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے اور آپس میں تعلق خاطر بھی ہے۔ اس ضمن میں مخلص دوست یا بزرگ خاندان یا سمجھدار رفیق حیات آپ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ مغرب میں یہی کام ماہر نفسیات انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ کا خوف کسی خاص بات سے وابستہ ہے تو کسی ایسے شخص سے رابطہ قائم کریں جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو۔ اگر آپ کو اپنی صحت کے متعلق شبہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے کسی معروف ڈاکٹر سے مشورہ کریں جس پر آپ کو اعتماد کلی ہو اور وہ آپ کی رویداد کو، یعنی آپ کی پوری ہسٹری کو بالکل دل جمی سے سنے۔ جب خوف کی حالت میں ایسے شخص سے تبادلہ کیا جائے جو اس پریشانی کو ہمدردی سے سنے اور آپ کو ڈھارس دے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے اور خوف میں بھی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس سے اصل مسئلہ مکمل طور پر تو حل نہیں ہوتا، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب سے جو بنیادی پتھر جس کو ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خوف کو، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حوصلہ پیدا کرنا ہے، یقین پیدا کرنا ہے۔ اس معاملے میں جذباتی طرز عمل کے بجائے حقیقت پسندانہ رویہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آپ مؤثر طریقے پر حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کافی حد تک اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ مشیر یا صلاح کار، یعنی کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، آپ کے خاندان کا بزرگ یا آپ کے بہترین رفیق حیات یا آپ کا بہترین ڈاکٹر، جو آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگائے گا۔ اس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں بتانے والا ہے، وہ بالکل آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا اور آپ کو حوصلہ اور ہمت دے گا۔ مسائل کے حل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر فعال رکھیں، یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ پریشان کن خیالات سے چھٹکارا مل سکے۔ جسمانی ورزشوں سے خیالات میں صحت مندانہ رجحان پیدا ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو بیکار اور بے مصرف نہیں رہنا چاہیے، خصوصاً ایسے لوگوں کو جو فکر مند ہوں کسی چیز کے بارے میں، یا ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے خوف ہو جائے۔ خواہ آپ یہ کریں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی کیاری بنا لیں، اس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ باغبانی جو ہے نا وہ ساری پریشانیوں کا حل ہے، اور آپ چاہے آپ کے گھر چھوٹا سا ہے، آپ اس کے گھر میں چھوٹی سی، اپنے گھر میں صحن میں ایک چھوٹی سی کیاری بنا لیں، بیج لائیں، اس میں
لگائیں، اس کو ٹائم پہ پانی دیں، اس کے گھاس پھوس اکھاڑیں. آپ اتنے مصروف ہو جائیں گے، آپ کی ساری پریشانی جو ہے نا دور ہو جائے گی. اور جس وقت پودے نکلنے شروع ہوں گے تو آپ کو اتنی فرحت محسوس ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ میں اس کو اور زیادہ بڑھاؤں، اور ساری جو فکر و پریشانی وہ آہستہ آہستہ زائل ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنے سمت میں جو ہے نا سفر کرنے لگیں گے، صحیح سمت میں. کسی آدمی کو بیکار اور بے مصرف نہیں رہنا چاہیے. آپ کو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو گھر کی جو چیزیں، گھر کی سیٹنگ کو چینج کرنے لگیں. گھر میں جو مٹی گاربیج وغیرہ جمع ہے اس کو نکالیں، چیزوں کو صاف طریقے سے صحیح کر کے رکھیں. اگر کتابوں کی الماری آپ کی خراب ہو رہی ہے تو آپ کتابیں صحیح طریقے سے جھاڑ پونچھ کر کے صحیح طریقے سے رکھیں. یا کوئی چھوٹا موٹا خواتین جیسے دستکاری کا کوئی کام کر سکتی ہیں. اگر یہ سب کچھ بھی نہیں، اور مرد حضرات ظاہر ہے کہ یہ دستکاری وغیرہ تو نہیں کر سکتے، تو اور کچھ نہیں ہے تو لمبی سیر کے لیے نکل جائیں، تازہ ہوا کھائیں. بچے اگر کھیل رہے ہوں تو کھڑے ہو کے ان کو دیکھیں. کتنی بے فکری کا زمانہ ہے. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی بھی اتنی بے فکری کا زمانہ تھا. آپ اپنے والدین کو، اچھے لوگوں کو یاد کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خوف کو اور آپ کی پریشانیوں کو مثبت سمت میں لے جائیں گے اور صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے. جب جسم تھکتا ہے تو نیند بھی اچھی آتی ہے. اچھی نیند اپنے ساتھ شگفتہ دماغی بھی لے کر آتی ہے. ایک مشہور ماہر نفسیات کا قول ہے کہ اگر لوگ جسمانی طور پر فعال ہو جائیں تو ان وسوسوں اور بھٹکے ہوئے بیکار خیالات سے فراغت نصیب ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس چیز کے اندر بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی خوف آنے لگتا ہے، موت سے خوف آنے لگتا ہے. بھئی موت تو برحق ہے. کوئی دنیا میں کبھی کوئی شخص زندہ رہا ہے، وہ تو ایک وقت ہے، اس پہ آئے گی. لیکن اس کا خوف کیا کرنا؟ اچھے اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، انسانیت کی بھلائی کے کام کریں. آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس جب بہت سارا ذخیرہ اچھے اعمال کا ہو جائے گا تو آپ کو موت سے خوف بھی ختم ہو جائے گا. تو بیکار خیالات سے آپ کو سب سے پہلے فراغت نصیب کرنی ہے. دراصل پریشان خاطر اور خوفزدہ لوگ اپنی تمام قوتوں کو صرف خیال آرائی میں لگا دیتے ہیں. ورزش کرنے، دوڑ لگانے کے بعد جسم میں ایک طرح کی تر و تازگی پیدا ہوتی ہے جو بالآخر خواب آور بھی ہوتی ہے کہ اس سے فرار صرف آپ اپنی ٹانگوں سے بھاگ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی تیز قدموں سے آپ طویل سیر کیجئے. باہر سے بجائے، اگر جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے یا وہ گاڑی کے بجائے پیدل سفر کریں، اپنا سودا سلف لے کے آئیں، اپنی گروسری کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ تاکہ آپ کا جسم تھکے اور آپ رات کو آرام کی نیند سوئیں. اور جب آپ سوئیں گے تو آپ کے ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہوگی، صبح فریش اٹھیں گے، بیکار خیالات آپ سے دور ہو جائیں. ازالے خوف کے لیے اپنے گرد و پیش میں دلچسپی لیں. جو لوگ عموماً خوف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کم آمیز اور خاموش طبع ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنے دل کی بات دل میں رکھتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے. ان لوگوں کے ذرا سی بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ لوگ خود اپنے آپ سے بھی مطمئن نہیں ہوتے. اگر یہ لوگ اپنی توانائیاں کار خیر میں صرف کریں اور جیسے کہ ہم نے بتایا دوسروں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں، معاشرتی اور مجلسی معاملات میں دلچسپی لیں، تو زندگی بے معنی نہیں رہے گی، بلکہ اس میں مقصد، معافی، سمت اور پیدا ہو جائے گی. اس قسم کے سماجی کاموں میں حصہ لیں جن سے ان کی توجہ اپنی طرف سے ہٹ کر دوسروں کی طرف ہو جائے، تو یہ ذہنی صحت کے لیے مفید ہی ہوگا.